حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں دو مجوسی بھائی تھے۔ ان میں سے ایک نے 37 سال تک اور دوسرے نے 35 سال تک آگ کی پوجا کی۔ ایک دفعہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ اے میرے بھائی، ہم اتنے عرصے سے آگ کی پوجا کر رہے ہیں، آپ ذرا میرے ساتھ آئیں، ہم آزمائش کرتے ہیں کہ اگر یہ آگ تمام لوگوں کی طرح ہمیں بھی جلا دیتی ہے تو ہم کبھی بھی اس کی پرستش نہیں کریں گے، اور اگر اس نے ہم کو نہ جلایا تو ہم مرتے وقت تک اس کی اسی طرح عبادت کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد ان دونوں بھائیوں نے آگ جلائی تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، کیا پہلے آپ آگ میں ہاتھ رکھتے ہیں یا میں رکھوں؟ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ پہلے تم آگ میں ہاتھ رکھو۔ اس کے بعد چھوٹے بھائی نے جیسے ہی اپنے ہاتھ کو آگ میں رکھا تو اس نے اپنا کام دکھایا اور اس کے ہاتھ کو جلا دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچتے ہوئے کہا، اے آگ تجھ پر افسوس، اے آگ میں اتنے عرصے سے تیری عبادت کر رہا ہوں، اے ظالم کیا تو مجھے بھی اذیت دیتی ہے؟ پھر اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، اے میرے بھائی، اب ہم آگ کی پرستش کرنا ترک کر دیں گے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ میں آگ کی پوجا کرنا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ چھوٹے بھائی نے آگ کی پوجا کرنا چھوڑ دی اور حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر اپنے بچوں کو لے جا کر حاضر ہو گیا۔ آپ بیٹھے واز فرما رہے تھے، اس شخص نے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص پر اور اس کے اہل و عیال پر اسلام کو پیش کیا۔ سارے لوگ فرط مسرت سے رونے لگے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں تاکہ میں اپنے ساتھیوں سے آپ کے لیے کچھ مال اکٹھا کر سکوں۔ اس شخص نے کہا کہ میرا یہ ارادہ ہرگز نہیں، اور نہ ہی میں اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص اپنے اہل و عیال کو لے کر وہاں سے چلا گیا اور اس نے شہر کی ویران جگہوں میں سے ایک ویران جگہ تلاش کی۔ اس مقام پر اپنے اہل و عیال سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ آپ بازار کی طرف جائیں، کوئی کام تلاش کریں اور کھانے پینے کا کوئی سامان خرید کر لائیں۔ وہ شخص بازار گیا لیکن اسے مزدوری کرنے کے لیے کوئی کام نہ مل سکا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ کیوں نہ کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جائے۔ مسجد میں گیا اور رات تک وہاں نمازیں پڑھتا رہا۔ پھر جب گھر لوٹا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ بیوی نے اس سے کہا کہ کیا کوئی کام آپ کو نہیں مل سکا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے آج ایک شخص کی مزدوری کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ آپ کو اس کی اجرت کل ملے گی۔ سب گھر والوں نے بھوکے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص بازار کی طرف چلا گیا لیکن آج بھی اسے کوئی کام نہ مل سکا۔ آج بھی اس نے کل کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کیا، مسجد میں جا کر نمازیں پڑھی اور رات کو اپنے گھر کی طرف خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ بیوی نے جب اس سے سوال کیا تو اس نے کل والا جواب دے دیا۔ یہ رات بھی انہوں نے بھوک کی حالت میں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو یہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، اس میں بھی اسے کوئی عمل نہ مل سکا تو مسجد کی طرف چلا گیا اور نماز جمعہ کی 2 رکعتیں ادا کی، اور اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، اس دن کی حرمت کے طفیل، اس دن کی عزت و کرامت کے صدقے سے میرے دل سے میرے عیال کے نفقے کے غم کو دور کر دے۔ مجھے اپنے گھر والوں سے حیا آتی ہے اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ شدت بھوک کی وجہ سے کہیں وہ میرے بڑے بھائی کے دین کی طرف دوبارہ نہ لوٹ جائیں۔ ظہر کے وقت ہی ایک شخص اس ویرانے میں اس کے گھر کے دروازے پر آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اس شخص کی بیوی باہر نکلتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ ایک حسین و جمیل چہرے والے شخص نے سونے کا ایک طبق اٹھایا ہوا ہے، اسے رومال کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے۔ آنے والے شخص نے وہ طبق اس کی بیوی کو دیتے ہوئے کہا، تو اس کو لے اور اپنے شوہر سے کہنا کہ یہ تیرے جمعے والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرنے کی اجرت ہے، کیونکہ جمعے کا دن وہ دن ہے جس میں عمل قلیل کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب اس نے وہ طبق لے لیا اور اس سے رومال کو ایک طرف کیا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس میں 1000 دینار رکھے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے ان میں سے 1 دینار کو لیا اور صراف کے پاس لے گئی۔ جب صراف نے اس کا وزن کیا تو اس کا وزن دنیا کے دینار سے کہیں زیادہ تھا، بلکہ اس 1 دینار کا سونا دنیا کے 2 دیناروں کے سونے کے برابر تھا۔
جب صراف نے اس دینار کے نقوش کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ دنیا کا دینار نہیں ہے۔ صراف نے خاتون سے کہا کہ یہ دینار آپ کہاں سے لائی ہیں؟ تو اس نے سارا قصہ بیان کیا۔ صراف نے کہا کہ آپ مجھ پر بھی اسلام کو پیش کریں۔ اس خاتون نے صراف پر جو ہی اسلام پیش کیا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور اس نے اسے دنیا کے سونے کے دیناروں میں سے 1000 دینار دیے۔ جب وہ شخص نماز جمعہ پڑھ چکا تو خالی ہاتھ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے رومال میں تھوڑی سی مٹی رکھ لی اور اپنے دل میں کہنے لگا، اگر بیوی نے سوال کیا کہ تو نے کیا کام کیا ہے تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے آٹے کا کام کیا ہے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے کھانے کی خوشبو محسوس کی، اپنا رومال دروازے کے پاس رکھا تاکہ اسے پتہ نہ لگے۔ پھر جو کچھ اس نے گھر کے اندر دیکھا اپنی بیوی سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے سارا قصہ بیان کیا۔ تو یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ ملنے کی وجہ سے سجدہ ریز ہو گیا اور رب ذوالجلال کا شکر ادا کیا۔ بیوی نے اس سے کہا کہ تو رومال میں کیا لایا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ تو اس کے بارے میں نہ پوچھ۔ جب اس نے رومال کو کھولا تو مٹی نماز جمعہ کی حرمت و عزت کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے آٹا بن چکی تھی۔ اس نوجوان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ مسلمانوں، جمعے کے دن کی بہت عظمت و شان ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنی چاہیے اور اس کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی عظمت و برکت کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔